چاہوں گا کہ حامد میر صاحب اگر آپ سوال کریں پرائم منسٹر صاحب سے. میں صرف یہ ڈائریکشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اوپر سے ایلیٹسٹ سے لے کے ایک باٹمز اپ پالیسی ہے. اچھا، یہ جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا جو 100 دن مکمل ہونے پہ آپ کی تقریر تھی، جس میں آپ نے اس کا مرغی کا اور انڈے کا بھی ذکر کیا، تو اس کا کچھ لوگوں نے کافی مذاق بھی بنایا. حالانکہ یہ تو مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ اسکیم شروع کی تھی، لیکن ان کی اسکیم چلی نہیں. لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن، اس آپ کی تقریر کے اگلے ہی دن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر گیا اور ایک ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی؟ اس پہ آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈالر مہنگا ہو کہ گھبرائیں نہ. کیوں نہ گھبرائیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی ایشورنس ہے قوم کے لیے کہ ہم نہ گھبرائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے؟ پہلے تو پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی، آٹونومائز کرنے کی، اور اسٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ 100 ڈیز کے اوپر پہلے گفتگو ہو جاتی ہے، تھوڑا بعد میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ آٹونومائز کیا ہوا اسٹیٹ بینک کو، انہوں نے اپنے جو انہوں نے سمجھا کہ معاشی حالات ہیں اس کے مطابق کیا. میں پھر پرابلم کیا ہے، میں آپ کو ذرا پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ کیوں گرا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو چھوڑ کے گئے ہیں تقریباً 19 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں. جب 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہو، جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اتنا بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے. اب مارکیٹ کیا دیکھتی ہے؟ مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر اتنا بڑا خسارہ ہے، اس کا مطلب ڈالر خریدو، کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا. اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. اگر آپ کے ڈالر کی 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہے مارکیٹ کے اندر، تو لوگ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے ایک سال کے اندر وہ پچھلی گورنمنٹ نے روپے کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے 7 ارب ڈالر خرچ کیا. تو پہلی ڈالر کا خسارہ ہے، پہلے ہی امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹس کم ہے، تو اوپر سے 7 ارب ڈالر خرچ کر دیا روپے کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ آرٹیفیشلی مینٹین تھا. دیکھیں مارکیٹ تو دیکھتی ہے، مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جب ان کے پاس ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہے. ایک چیز دیکھتی ہے خسارہ. آپ کی جب بھی کوئی سٹڈی کرتا ہے نا آپ کے ملک کو، وہ سب سے پہلے دیتا ہے ڈیفیسٹ کتنا ہے آپ کا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے. جب خسارہ ہوتا ہے، جس طرح ایک گھر ہے، ایک گھر میں جب خسارہ ہو، اس کا مطلب گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ پھر اسپیکولیشن چل پڑتی ہے ڈالر. اب ہم نے یہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا، پہلے ہمارے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں، پہلے ہی ہم باہر ملکوں میں جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ فورن ایکسچینج ملے اپنے ڈالر کو پراپ اپ کرنے کے لیے، اوپر سے آپ ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایکسچینج مینٹین کرنے کے لیے. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا گرانے کا اس کو. یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت اس کی وجہ سے ایک فضا ہو جاتی ہے کہ جی انسرٹنٹی ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ اسٹیٹ بینک نے گرایا ڈالر؟ جی اسٹیٹ بینک اٹونومس ہے نا. اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا. اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں، شاید ڈیلے کر کے کریں، سٹیگر کر دیں، لیکن خیر اسٹیٹ بینک نے کیا. اسٹیٹ بینک یہ تو نہیں کر سکتا کہ مرضی سے جو چاہے کر لے. ان کے ایک فائنانس منسٹر ہیں، ان کی ایک فائنانس ٹیم ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یکدم جو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب چاہیں گے وہ کر دیں گے. اس کا اثر تو آپ پہ ہونا نا، جواب دہ آپ ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے. اور اسی لیے جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک جس کو آپ کی گورنمنٹ نے لگایا ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کے ماؤتھ پیس تھے، انہی کے لیے کام کرتے تھے. یہ یکدم 2 دفعہ ہوا 8 روپے کا، تو عام آدمی متاثر ہو رہا ہے نا، مارکیٹ اپ سیٹ ہوتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹونومس باڈی، اٹونومس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے لگام آزادی ہے اور ایگزیکٹو آپ ہیں اور آپ کی گورنمنٹ ہے، ان سے کوئی پوچھا ہی نہ، اور پوری فائنینشیل ٹیم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کسی اور کے لیے کام کرتی ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. ہم نے اس کے بعد ہم نے میسج بھجوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے، تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی ان پٹ دے سکیں. یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتہ چلا روپیہ گرا ہے. اچھا، لیکن اور ویسے ایونچولی ہونے بھی آپ کے دیکھیں اداروں کو اٹونومس اور مضبوط ہونا چاہیے. اور ایک میں کمپلیٹ کر لوں بات. میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ایک دم جب ہوا، اور وہ بھی ہمارے 100 دن کا پروگرام ہم چاہتے تھے اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اگلے دن چلے گی روپے کے کرنے پہ. لیکن میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے نا،
रुपए की, ये आप याद रखना कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है अपने डॉलर एक्सचेंज बचाने के लिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ उसको बचाने के लिए। इस वक्त हमें क्राइसिस हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, और उसको, और जो हमने बाहर से भी चाइना से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो हमने मदद मांगी, वो फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये इसलिए टेम्पररी फिनोमेना है कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सारे इंडिकेटर्स हम हमारे सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नंबर वन, थोड़ा आगे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले एक क्लियर कर दूं। कैसे डॉलर्स आएंगे? नंबर वन, एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी से ही इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर टू, रेमिटेंसेस, उनको हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हवाले नहीं, लीगल चैनल से भेजें, उसमें इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर तीन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त इतने छोटे टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। एक्सॉन आया है, कोक ने फैसला किया, पेप्सी ने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का फैसला किया, ऑयल रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट। चाइनीज एम्बेसडर ने पहली दफा स्टेटमेंट दी है कि ये हम अब जो कर रहे हैं पाकिस्तान से, पहले तो एक सीपेक सड़क थी और एक पावर प्लांट थे, अब हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि ये ना हो कि अब तक तो ये था ना कि चाइनीज लोन ज्यादा थे, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। असल चीज मुल्क उठता है इन्वेस्टमेंट पे। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती, जो चाइना उठा था, चाइना ने कैसे उठा था? हमारी तरह के बुरे हालात थे उनके, चाइना ने एक्सपोर्ट जोन्स क्रिएट की, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट की थी, चाइनी लेबर था। वही मॉडल हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो आगे जाके तो हालात ठीक हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इस हफ्ते हम सख्त कानून आ रहे हैं, क्योंकि हमारा 10 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला जाता है, चोरी का पैसा, ज्यादातर इलीगल पैसा है जो कि लोग यहां से चोरी करके लेके जाते हैं। उसके ऊपर भी क्रैक डाउन, मैं थोड़ा सीक्वेंस से चलते हैं।